بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں 31 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 76 ہے، 76۔ اس سورت کو سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں اور سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، دونوں نام ہیں اس کے، سورۃ الانسان، سورۃ الدہر۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں لفظ دہر بھی موجود ہے اور لفظ انسان بھی موجود ہے، اسی مناسبت سے سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر کہا جاتا ہے۔ دہر کے معنی ہیں زمانہ، زمانے کو دہر کہا جاتا ہے۔ زمانہ اپنے اندر بڑے عجائب اور غرائب لیے ہوئے ہے، اور زمانہ کسی کے قابو میں نہیں ہوتا۔ زمانے کو برا کہنے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ یہ جو عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں برا وقت چل رہا ہے، وقت برا نہیں ہوتا۔ انسان کے اپنے اعمال برے ہوتے ہیں یا اپنی حرکات بری ہوتی ہیں، وقت تو اللہ کی مخلوق ہے۔ انسان کے اعمال کی وجہ سے وقت کے اندر برکت دے دی جاتی ہے یا بے برکت کر دیا جاتا ہے۔ وقت کو برا کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا، هل اتى على الانسان حین من الدہر، انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے، بے شک۔ حل یہاں پہ بے شک کے معنی میں ہے، تحقیق کے معنوں میں، بے شک، حل بے شک۔ عطا آیا ہے، گزرا ہے، علی الانسانی انسان پر، حین من الدہر ایک ایسا وقت، لم یکن شیئا مذکورا جبکہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، لم یکن نہیں تھا، شیئا کوئی چیز، مذکورا قابل ذکر۔ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، بے شک انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہ تھا۔ انسان پیدا ہونے سے پہلے کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا، نہ اس کا کوئی نام تھا، نہ اس کا کوئی مقام تھا، نہ اسے کوئی پہچانتا تھا۔ باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں منتقل ہوا، کئی مراحل سے گزرا، جب اس دنیا میں آیا تو پھر اس کا نام رکھا گیا، اس کی پرورش کی گئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے سمجھنے کے لیے عقل عطا فرمائی۔ تو انسان کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اسے بنایا ہے۔ انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، من نطفۃ پانی کی بوند سے، قطرے سے، امشاج ملے ہوئے، امشاج ملے ہوئے پانی کے قطرے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ شوہر اور بیوی، مرد و عورت کا خاص قطرے ملتے ہیں، پھر ایک قطرہ بنتا ہے، اس ایک قطرے کو 4 مہینے رحم مادر میں رکھا جاتا ہے، اور 4 مہینے کے بعد پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اللہ کی قدرت ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، امشاج ملے ہوئے، بے شک ہم نے اسے ملے ہوئے قطرے سے پیدا کیا، مرد و عورت کے ملے ہوئے قطرے سے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں،
نبتلی قرآن میں بار بار آتا ہے، ابتلا، نبتلی، نبلوننا، بلا، عربی میں بلا، نبتلی، ولا نبلونکم، یہ آزمائش اور امتحان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے اس دنیا میں، ایک خاص وقت دے کر بھیجا گیا ہے، کیوں؟ نبتلی ہی، تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ فجعلناہ، تو ہم نے اس انسان کو سمیعاً، سننے والا بنایا، بصیراً، دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اس دنیا میں اپنی قدرت کی، اپنی وحدانیت کی بے شمار نشانیاں پھیلا دی، اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابیں نازل کی، اور پھر انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سننے کے لیے کان اور سمجھنے کے لیے دل عطا کیا۔ اور یہ ساری چیزیں دینے کے بعد اب اس کا امتحان ہے کہ یہ آنکھوں سے حق کو دیکھ کر مانتا ہے کہ نہیں مانتا، کانوں سے حق کو سن کر پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تو ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنایا۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، بے شک ہم نے اسے راستہ دکھایا، سبیل راستہ، ہدینا دکھانا، ہدینا ہدایت دینا، بے شک ہم نے اسے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا، جہالت عذر نہیں بنے گا۔ کوئی یہ کہے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے نمازیں نہیں پڑھی، یا مجھے معلوم ہی نہیں تھا اس وجہ سے قربانی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک ایک حکم واضح طور پر بیان فرما دیا، اور یہ حکم دیا گیا کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ اللہ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا۔ اب انسان کی مرضی ہے، اما شاکرن، یا تو شکر کرنے والا بنے، شکر گزار، شکر کرنے والا، و اما کفورا، یا ناشکرہ بنے۔ اب انسان یا تو شکر گزار ہے یا ناشکرہ ہے۔ شکر گزار کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں استعمال کرے۔ آنکھیں دیکھیں تو حق دیکھیں، سچ دیکھیں، جن چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کو دیکھیں، حرام کو نہ دیکھیں۔ کان سنیں تو حق سنیں، اچھی باتیں سنیں، تلاوت قرآن سنیں، گانے باجے، جن چیزوں سے منع کیا گیا انہیں نہ سنیں۔ اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، انسان چلے تو سیدھے راستے پر چلے، حرام راستے پر، گناہ کے راستے پر، نافرمانی کے راستے پر نہ چلے۔ اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے، راستہ دکھا دیا گیا ہے، جو چاہے شکر گزار بنے، جو چاہے ناشکرہ۔ لیکن اگلی آیات میں دونوں کی جزا بیان کر دی گئی ہے۔ جو ناشکرہ بنے گا اس کے لیے کیا ہے، جو شکر گزار بنے گا اس کے لیے کیا ہے، آیت نمبر 4 سے ان باتوں کا بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔